اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا احمد علی صاحب آبدی، وکیل مطلق حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی حفظ اللہ تعالی۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آج کا یہ ایپیسوڈ شروع ہو، میں اپنی جانب سے آپ تمام کی خدمت میں، حجت الاسلام کی خدمت میں، تمام مراجع کرام، تمام علماء حق، خصوصاً اپنے زمانے کے امام حضرت ولی عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں، مولانا متقیان امیر المومنین یعقوب الدین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت جو کہ مولود کعبہ ہیں، میں تہنیت اور تبریک پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو موالیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام میں شمار فرمائے، اور آپ سب کو ایک بار پھر مبارکباد، اور آغا کا استقبال اسی مبارکباد کے ذریعے سے ہم کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج شب ہفتہ ہے، سنیچر کی شب ہے، جمعے کا دن گزر گیا ہے، اور کل کی شب جو ہے مولانا متقیان امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کی شب ہے۔ یقیناً عظیم ترین عیدوں میں سے ایک عید ہے ہماری، اور ہماری پہچان ہی، شناخت ہماری جو ہے وہ مولانا متقیان سے ہے۔ میں اس سے قبل کہ آج کا یہ ایپیسوڈ شروع، مختصراً میں چاہوں گا کہ آپ اس سلسلے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکن ورزق طوعا وتمتعه فیہا طویلا رب صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب صلوات اللہ السلام علیہ کا روز ولادت تمام کائنات مبارک ہو۔ عرش و فرش، کرسی و قلم، ملائکہ، جنات، انسان، اور سب سے بڑھ کے ان کے فرزند عزیز حضرت حجت ابن الحسن عسکری صلوات اللہ السلام علیہ، جن کے دیکھنے کی تمنا مولا کے دل میں تھی، اور فرمایا کرتے واشوقا الی رؤیتہم، اور امام وقت کے نائبین عام، مراجع کرام، اور اس دور میں ولایت اہل بیت السلام کا دفاع کرنے والے اور شکوک و شبہات کا جواب دینے والے، ان تمام لوگوں کی خدمت میں اس عظیم روز کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اس دور آخر زمان میں فتن و فساد کے دور میں دعا کرتے ہیں پروردگار ہم سب کو زندگی کے آخری رحمات تک اہل بیت علیہ السلام کی ولایت پر ثابت قدم رکھے، آمین، اور ہمارے دلوں کو ان کے دشمنوں کی محبت سے، ان کی طرف رجحان سے پوری طرح پاک و صاف رکھے۔ علی علیہ السلام کی ولایت یہ وہ چیز ہے جس کے بغیر دین نامکمل ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس کے بغیر خدا بند عالم کسی شخص کا کوئی عمل قبول نہیں کرے گا۔ اس مضمون کی مختلف روایتیں ہماری کتابوں میں اور سنت کی کتابوں میں موجود ہیں، جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے: اگر ایک شخص زندگی بھر راتیں عبادت میں گزارے، لیکن ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک وہ چیز ہے کہ جس سے سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن آپ غور کریں، اگر آپ اس بات سے، واقعہ بھی سب کے سامنے موجود ہے، اور آپ بھی اس کو بہتر طریقے اور ناظرین بھی اس کو جانتے ہیں کہ خدا بند عالم نے پیغمبر کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے پیغمبر کو ستایا، ان پر اینٹیں برسائے، پتھر برسائے، کانٹے برسائے، ان کے اللہم اغفر قومی، پروردگار کو بخش دے اس لیے کہ مجھ کو نہیں جانتے۔ تو ان لوگوں کے لیے پیغمبر اکرم نے مغفرت کی دعا کے لیے جانتے نہیں تھے، لیکن جس حارث نعمان نے میدان غدیر میں علی علیہ السلام کی ولایت کا انکار کیا، اس پر وہاں پر پتھر نازل ہوا۔ جی بے شک جی۔
یعنی پیغمبر کو یہ تو برداشت ہے کہ مجھے ستا لیا جائے، جی، لیکن یہ برداشت نہیں کہ علی کی ولایت کا انکار کیا جائے، جی، اور کوشش کریں کہ ہمارا دل ان لوگوں کے محبت سے بالکل پاک و صاف ہو جنہوں نے ولایت کے تعلق سے کوئی ایسا قدم اٹھایا ہو جس سے ولایت کی توہین ہوتی ہو یا مقام ولایت کو کم کرنے کی کوشش کی جائے، کوئی بھی ایسا کام جو ولایت اہل بیت السلام کو کم کرنے کے لیے یا اس کے اثرات کو کم کرنے، خدا ان تمام کوششوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین، اور تمام لوگوں کو اس سے محفوظ رکھے۔ الہی آمین۔ بہت بہت شکریہ آغا، اگر اجازت ہو تو پروگرام شروع بسم کریں۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے سوال کہاں سے۔ السلام علیکم مولانا صاحب، ہمارا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ رجب کا مہینہ ہے تو ہر روز 2 رکعت نماز ہم پڑھتے ہیں، اس میں 1 مرتبہ الحمد اور 3 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون ہے، تو 2 رکعت جیسے نماز ہے تو کیا ہم جیسے قنوت دوسری رکعت میں قنوت پڑھتے ہیں تو کیا اس میں قنوت پڑھنا ضروری ہے یا نہیں؟ کیونکہ میں نے پڑھی جہاں پہ یہ نماز لکھی ہوئی ہے تو میں نے وہاں پہ دیکھا کہ صرف لکھا ہوا تھا کہ 1 بار الحمد اور 3 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون ہی پڑھیں، تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا قنوت بھی پڑھنا ضروری ہے یا پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے۔ آپ ہمارے اس سوال کا جواب ضرور دیں، شکریہ، خدا حافظ۔ بہن جس رجب کی 2 رکعت نماز کا ذکر کر رہی ہیں، اس میں کیا قنوت پڑھنا ضروری ہے؟ دیکھیے، جب نماز کی بات ہے کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھی ہے، اس 2 رکعت نماز میں بہن نے کہا کہ اس میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسرا سورہ پڑھا گیا ہے، اس 2 رکعت نماز میں رکوع کا بھی ذکر نہیں ہے، جی، سجدے کا بھی ذکر نہیں ہے، جی، تو جس وقت نماز گفتگو یعنی نماز اپنی پوری شکل و صورت کے ساتھ، اس میں رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، قیام بھی ہے، تکبیر بھی ہے، سلام بھی ہے، اسی طرح سے نماز کے جز میں اجزاء نماز میں ایک قنوت بھی ہے۔ جی، یہ جو مسئلہ ہے سورہ کا، تو یہ بھائی ہم کو جو سورہ پڑھنا ہے، الحمد کے بعد کون سا سورہ پڑھیں، جی، تو یہ سوروں کو بیان کیا گیا ہے، نماز کی پوری ترکیب کو بیان، نماز پوری ترکیب سے ایسے 2 رکعت نماز صبح پڑھی جاتی ہے، لہذا قنوت پڑھنا چاہیے اس کے اندر۔ شکریہ آغا۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں۔ آغا کے خدمت میں اور علی جاوید زیدی صاحب کے خدمت میں، عمران رسول صاحب کے خدمت میں، اراکین چینلوین کی خدمت میں، ماہ رجب المرجب آمد مولائے کائنات حضرت علی مولائے مشکل کشا مبارک ہو، بہت بہت مبارک ہو۔ اسی ضمن میں 2-3 سوال کیا ہے آغا سے کہ ماہ رجب کی فضیلت اور رجب کے لغوی معنی اور اصطلاح معنی بیان فرمائے۔ نمبر 2، کیا آج بھی دیوار کعبہ میں جو کئی مرتبہ تعمیر ہوئی ہے، دیوار کعبہ میں کوئی در نشان موجود ہے؟ اگر ہے تو اس کی تصویر ضرور مومنین کو دکھائے۔ حقیر نے 2006 میں اپنی آنکھوں سے غسل کعبہ کے موقع پر دیوار میں لکیر کی زیارت کا شرف حاصل کیا ہے۔ سوال کیا ہے کہ دیوار کعبہ مولائے کائنات، آپ جب اس دنیا میں مولود کعبہ مولائے کائنات تشریف لائے تو دیوار کعبہ جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ داخل ہوتے وقت استغاث ہوئی، یہ تو سب ہی ذاکرین علماء کرام پڑھتے ہیں، مگر آپ جب مولا علی علیہ السلام کو لے کر خانہ کعبہ سے نکلی تو کیا دروازے سے آپ باہر آئی ہیں یا پھر دیوار وہیں سے دوبارہ در ہوئی ہے، اس میں استغاث ہوا ہے؟ اس کی وضاحت فرمائیں، جواب عنایت فرمائیں، شکریہ، خدا حافظ۔ ان کے مختلف سوالات ہیں، مجھے دہرانا نہیں ہے۔ ایک تو رجب کے سلسلے میں اس کے لغوی معنی کیا ہیں، دوسرے یہ کہ مولائے متقیان کی جو ولادت باسعادت خانہ کعبہ میں ہوئی، جو آدم سے لے کے قیامت تک اب کسی کی نہیں ہونے والی ہے، تو اس میں دیوار شق ہوئی اور اس میں جناب فاطمہ بنت اسد صلوات اللہ سلام اللہ علیہ تشریف لے گئیں، اور میں نے ذاکرین سے خود سنا ہے کہ واپسی کا بھی ذکر ہے جو شاید ان کی نظر سے نہیں گزرا ہے۔ یہ سارے سوالات اور حیدر نام کس نے رکھا، یہ سارے سوالات ہمارے بھائی۔ دیکھیے، یہاں تک رجب کے معنی ہیں، کرنے کے معنی بھی ہیں، تعظیم کرنے کے معنی میں، احترام کرنے کے معنی میں۔ رجب یعنی تعظیم کرنا، احترام کرنا، یا انگور کی جو بیلیں ادھر ادھر پھیل جاتی ہیں ان کو کاٹ کے ہموار کرنا۔ چونکہ یہ ماہ رجب مقدم مہینہ ہے، ہم کو اس میں تیاری کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے، اور یہ پہلا حرام مہینہ ہے جس میں خوریزی حرام ہے، جی، اور اس کا احترام کفار و مشرکین بھی کرتے تھے جی، کہ وہ رجب میں اپنی جنگیں بند کر دیتے۔
جہاں تک مسئلہ ہے کہ دیوار میں در ہونے کا، وہ دیوار میں در آج بھی موجود ہے، جی اور جب جناب فاطمہ بنت اسد صلوات اللہ وسلم علیہا تشریف لائی اور دعا کی پروردگار میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، تیرے نبی پہ ایمان رکھتی ہوں، اور جناب ابراہیم پر ایمان رکھتی ہوں، اور میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی میں واسطہ دیتا ہوں، میری مشکل، تو دیوار کعبہ شق ہو گئی، جی اور جناب فاطمہ بنت اسد تشریف لے گئیں، اور جناب مریم جناب آسیہ وغیرہ موجود تھی۔ اور جب یہ خبر جناب طالب علیہ السلام کو پہنچی تو چونکہ کلید کعبہ ان کے پاس، انہوں نے کعبے کی کنجی کھولنے کی کوشش کی لیکن دروازہ نہیں کھلا نہیں، جی ان کو پتہ چل گیا یہ کام ایک امر الہی ہے۔ اور پھر جب جناب فاطمہ میں آئی تو بھی اسی طرح سے واپس آئی جہاں سے وہ گئی تھی۔ جب آج بھی یہ جگہ وہاں پر موجود ہے، کئی مرتبہ خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا لیکن مستجار جو دروازہ خانہ پر کے پیچھے جگہ ہے وہاں بھی اگر آپ پردہ اٹھا دیا تو ابھی وہ چاندی سے بھری ہوئی جگہ آج بھی موجود ہے، جی مولا کی ولادت کا نشان آج بھی موجود ہے۔ رہ گیا مسئلہ ان کے حیدر، تو یہ نام ان کی والدہ رکھا تھا مولا نے، خیبر فانا الذی سمت امی حیدرہ، حیدرہ میری والدہ نے میرا نام حیدر رکھا ہے، لہذا یہ نام ان کی والدہ نے ان کے لیے رکھا تھا۔ اور ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ باپ کسی اور نام سے پکارتا ہے اور ماں محبت میں کسی اور نام سے پکارتی ہے۔ خود مولا کا ارشاد ہے انا الذی سمت امی حیدرہ، میرا نام میری والدہ نے حیدر رکھا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں کہاں سے۔ السلام علیکم، آپ لوگ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اور آپ لوگ سے ایک مجھے سوال پوچھنا ہے کہ سویرے میں ڈیلی نہاتا ہوں، غسل جنابت میں کرتا ہوں، مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن قبلہ آپ لوگ یہ بتائیے کہ میں ڈیلی غسل کرتا ہوں اس کے بعد بھی وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیا؟ میں نماز بھی پڑھ لیتا ہوں، تو یہ مجھے پتہ کرنا تھا کہ مطلب میں صحیح ہوں کہ غلط ہوں، میں کنفیوز ہوں، تو اس بارے ذرا پلیز بتا دیے کہ کون سا غسل ہے اور نماز پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ شکریہ بہت بہت، آپ لوگ خوش رہیے، انشاءاللہ ہمیشہ کامیاب رہیے، آنے والی بلاؤں سے بیماریوں سے محفوظ رہیں بندے پاک تو تمام مسلمین کے صدقے میں۔ السلام علیکم، ہمیں جواب ضرور دیے، السلام علیکم۔ اور میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے اپنا نام نہیں بتایا، میرا نام معرف رضا ہے، میں لکھنؤ میں رہتا ہوں لیکن جاب میں دبئی میں کر رہا ہوں۔ چاہے جب بھی غسل جنابت کرے انسان، مختصر کر دو سوال، تو کیا اس کے بعد میں اگر غسل باقی ہے تو کیا وضو کر سکتا ہے انسان؟ مسئلہ ان کا یہ ہے کہ یہ روزانہ نہاتے ہیں، جی اگر یہ روزانہ مجنب ہوتے ہیں اور جنابت کے آثار پیدا ہوتے ہیں تو غسل جنابت کر سکتے ہیں۔ جی غسل جنابت مجنب ہونے کے بعد، جنابت کے بعد واجب ہوتا ہے، جی بغیر جنابت کے غسل واجب نہیں ہوتا۔ اس کے جو شرائط ہیں، جی کس طرح سے آدمی کے بستری کرنے سے یا نائٹ فال ہونے سے، یہ جو بھی علامتیں ہیں اگر وہ ہیں تو غسل جنابت ہے، بلا وجہ غسل جنابت نہیں ہے جی نہیں ہے۔ اگر آپ ہیں روزانہ ایسا ہے کہ آپ کو ضرورت پڑتی ہے غسل واجب کی تو غسل واجب کے بعد پھر آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی لیکن اگر روزانہ آپ کو غسل کی ضرورت نہیں پڑتی، واجب کے اسباب ہے، تو اس وقت جنابت کی نیت سے غسل کرنے سے احکام غسل جنابت آپ کو حاصل نہیں ہوں گے۔ غسل جنابت اسی وقت وضو سے کفایت کرے گا جب جنابت کے بعد انجام دیا جائے، بغیر جنابت کے نہیں۔ شکریہ آغا۔ آپ کا کیا سوال ہے؟ جی السلام علیکم، جاوید احمد صاحب، میں محمد ڈیلی سے بول رہا ہوں۔ جی جاوید بھائی، میں 2 سوال اگر اس کے وضاحت کر سکے تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی۔ جی پہلا سوال تو جاوید بھائی میرا یہ ہے کہ جو حسن مثنیٰ تھے اور بیوی شریفہ بنت حسن، ان کی والدہ گرامی کا نام آپ بتا سکتے ہیں؟ اگر اس کی وضاحت کر سکے تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی۔ اور جو 313 ہیں جو امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے، ان کا بارے میں اگر کچھ آپ وضاحت کر سکے تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ یہ صاحب جو ہیں یہ آپ کے ساتھ میں زیارت پہ تھے، جن کا سوال ہے یہ، ان کی پوری فیملی تھی جب پچھلی بار آپ زیارت پہ تشریف لے گئے تھے، تو یہ دہلی سے۔ جاوید بھائی، مجھے ہمنے والوں میں حافظہ میرا، مجھے کل کی باتیں جی یاد نہیں رہتی، اور کبھی کبھی ایسی شرمندگی ہوتی ہے کہ لوگ مجھ سے ملتے ہیں اور بڑے پرتکاب انداز سے ملتے ہیں، اور میں اپنی کمزوری بنا پر ان کو تلاش کرتا رہتا ہوں، یہ ہے کہ ان کو لوگ آتے سلام کرتے ہیں، میرا حافظ کمزوری یا میری نالائقی جو کہ آپ کہہ لیجئے وہ ہے، یا اس کا بد اخلاقی کہہ لیے، جو بھی آپ اس کو تعبیر کرنا چاہیں، مجھے چیزیں بہت زیادہ
یاد نہیں رہتی ہے وہ حافظہ. کبھی کبھی ایسا تو مجھے گھر میں بہت چیزیں میں یہ لے آؤ یہ لے آؤ یہ کہ تو بہت وہ ایک دعا کریں حافظہ تھوڑا سا ٹھیک ہو جائے. آمین. ان کا جناب سوال یہ ہے کہ ہاں، حسن مثنیٰ اور شریفہ بنت حسن ان کی والدہ مبارکہ کا نام کیا تھا؟ جناب شریفہ بنت الحسن کا نام رقیہ تھا، لیکن امام حسین السلام نے محبت ان کو شریفہ پکارتے تھے. جی اور ان کی والدہ خاندان تمیم سے تھی، ام اسحاق بنت طلحہ بن عبید اللہ تیمی، جی ان کی والدہ کا نام تھا. اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام نے ان تمام اولاد امام حسن کی پرورش کی تھی. اور اس وقت نجف سے کچھ دور کے فاصلے پر شریفہ بنت الحسن کا بہت بڑا مزار ہے. اور یہ وہ مزارات ہیں، یعنی یہ وہ خاندان بنی ہاشم کے بچے ہیں جو کربلا سے شام جاتے وقت اونٹوں سے گر گئے تھے یا پیاس سے شہید ہو گئے تھے ظالم پر. تو یہ ان کے مزارات ہیں جو آپ اگر اس راستے سے جائیں جو جس راستے سے شہداء اسرائے کربلا کو لے جایا گیا تھا، تو کئی جگہ پر ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے مزارات ہیں. اور چھوٹے چھوٹے بچے ظلم کی بنا پر، کبھی پیاس کی بنا پر، کبھی بھوک کی بنا پر اونٹوں سے گر کر کے سو جاتے ہو. اور جناب حسن مثنیٰ کی والدہ کا نام خولہ بنت منظور بن زبان بن سیار ہے. یہ خولہ بنت منظور ہے جو ان کی والدہ کا نام ہے. رہ گیا یہ مسئلہ کہ امام زمان علیہ السلام کی 313 افراد کی جو خصوصیات ہیں، ان میں جو خصوصیات ایمان، تقوی، پرہیزگاری، دنیا کی محبت سے دوری، یہ صفتیں ہیں جو امام کے لیے بیان کی گئی ہیں، امام کے اصحاب کے لیے. اور ایک چیز میں آپ سے عرض کروں کہ اور بہت ہم سب کو اگر دعا کرنا چاہیے خدا میں امام کی خدمت گزاروں میں شمار کر لیں. الہی آمین. ایک بات میں عرض کروں کہ اگر آپ کسی سیکورٹی ایجنسی میں کام کرتے ہیں اور آپ کو سیکورٹی ایجنسی نے آپ کو منتخب کر لیا ہے، سلیکشن کر لیا ہے، تو آپ کا ڈریس، سیکورٹی کے سامان وہی ایجنسی فراہم کرتی ہے، جی آپ نہیں دیتے. جی آپ کا کام یہ ہے کہ ایسے کوشش کریں کہ آپ اس سیکورٹی ایجنسی میں سلیکٹ ہو جائیں. اگر ہو گئے تو آپ کا لباس، آپ کی وردی، آپ کے ڈریس، آپ کا کوٹ سر. تو اگر ہم کوشش کریں، گڑگڑا کر کے دعا مانگیں دل سے کہ امام ہم کو اپنے خادموں میں، خدمت گزاروں میں شمار کر لیں. اگر امام ہم کو اپنے خدمت گزاروں میں شمار، تو وہ خود بہتر جانتے ہیں کہ اپنے خدمت گزاروں کی کیسے تربیت کریں اور کیسے ان کو اپنے لائق بنائیں. شکریہ آغا. ان کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب میرا ایک سوال ہے کہ اگر 5-6 آدمی مل کر ایک توضیح مسائل لکھیں تو کیا اس پر عوام عمل کر سکتی ہے یا نہیں؟ 5-6 مراجع کرام مل کر توضیح المسائل لکھیں تو کیا اس پر، اب انہوں نے مراجع کا نام نہیں لیا، عوام میں سے کوئی لکھ دے تو کیا اس پر عمل کیا جا سکتا ہے؟ اگر آپ جا کے دیکھیں تو ایسی کتابیں موجود ہیں جی جہاں کئی مراجع کی توضیح کی جہاں پر جمع کر دیا گیا ہے. اس طرح کی توضیح موجود ہے، آپ جا کر کے مطالعہ کر سکتے ہیں جی کہ مختلف مراجع کی توضیح کو لے کر کے ایک جامع توضیح المسائل کے نام سے ایران میں ایسی کیسی توضیح چھپی ہیں جس میں مختلف مراجع کے فتاووں کا ذکر کیا گیا ہے اس کے اندر. شکریہ آغا. اگلا سوال لیتے ہیں. السلام علیکم. میں خواجہ سراد بول رہی ہوں راجستھان سے. اور جی میرے اوپر بہت قرض ہو چکا ہے، میں بہت پریشان ہوں. ہاں جی پلیز آپ لوگ مسئلے کا حل بتائیں. اللہ آپ کو. یہ بہت قرض دار ہے، قرض اتارنے کے لیے، قرض ختم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ خدا بند عالم کی بارگاہ میں دعا کریں اور استغفار کریں. جی ہر نماز صبح سے پہلے استغفار کریں. اور یہ اللہم ادخل القبور سرور کی جو دعا ہے جی اس میں جو اللہم اقض دین کل مدین، پروردگار ہر مقروض کے قرض کو ادا کرے. اس طرح کی دعائیں ہیں. اور مفاتی میں قرض کے ادائے قرض کی دعائیں. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ ادائے قرض کے سلسلے میں دعائیں بھی مانگیں. بہت بہت شکریہ آغا. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. میرا نام مراد عبدی ہے، میں اتراکھنڈ سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ عصر میں اور ظہر میں جو شروع کی 2 رکعت ہوتی ہے نماز،
اس میں تو امام جو ہوتے ہیں نماز پڑھانے والے وہ بولتے ہیں اور تیسری رکعت میں آ کر چپ ہو جاتے ہیں. سورہ الحمد جو پڑھا جاتا ہے وہ امام کیوں نہیں پڑھاتے؟ ظہر اور عصر کی نماز میں بھی امام جو ہے وہ خاموشی سے سورہ پڑھتے ہیں دونوں، تو تیسری اور چوتھی رکعت میں یہ جو پوچھ رہے ہیں تو یہ کیا سوال ہے؟ دیکھیے، نماز نام ہے اس عبادت کا جو خدا کے حکم کے مطابق انجام دی جائے. جی خدا بند عالم نے کچھ نمازیں ایسی واجب کی ہیں ان حکم دیا ہے کہ ہم بلند آواز سے سوروں کو پڑھیں، جیسے نماز صبح اور نماز مغرب اور نماز عشاء کی پہلی 2 رکعتیں. خدا بند نماز ظہر میں حکم دیا ہے کہ ہم ظہر اور اس کی پہلی دوسری رکعت کو خاموشی کے ساتھ پڑھیں، اور پہلی دوسری رکعت میں سورہ الحمد اور دوسرا سورہ پڑھنا واجب ہے. تیسری رکعت میں سورہ الحمد پڑھنا واجب نہیں. اگر کوئی شخص تیسری رکعت میں بلند آواز سے سورہ نہ پڑھے گا جان بوجھ کے، اس کی نماز مشکل میں پڑ جائے گی. لہذا حکم شریعت یہ ہے کہ تیسری یا چوتھی رکعت میں امام چپکے سے یا سورہ الحمد پڑھے یا سورہ الحمد یہاں پر تسبیحات اربع بھی پڑھ سکتا ہے. تو شریعت میں تیسری چوتھی رکعت میں تسبیحات اربع پڑھنے کی زیادہ تاکید کی گئی ہے. اس بنا پر امام جماعت شریعت پر عمل کرتے ہوئے تیسری چوتھی رکعت میں تسبیحات اربع پڑھتے ہیں اور سورہ الحمد نہیں پڑھتے، اور بقیہ تیسری چوتھی رکعت کو حکم خدا سے اس کو ہم کو چپکے سے پڑھنا چاہیے، اخفات میں پڑھنا چاہیے، ہم بلند آواز سے نہیں پڑھ سکتے. شکریہ. اگلا سوال. میرا نام زینب فاطمہ ہے، میں جونپور یو پی سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میرا سر عجیب رہتا ہے، بہت دوا کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، پر صحیح نہیں ہو رہا ہے. کچھ لوگوں کو دکھلایا تو انہوں نے کہا جنات کا سایہ ہے. کوئی دعا بتائے میرا سر ٹھیک ہو جائے. صبح کے وقت ان کے سر میں درد ہوتا ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ جنات کا سر ہے، کچھ لوگوں نے کہا ہے یہ جنات کا اثر نہیں ہے. سب سے بڑا انسان کو خود اپنے آپ کو محسوس کرنا چاہیے جی کہ میں کیا. سب سے بڑی بیماری انسان کا اپنے آپ کو بیمار تصور کرنا ہے. جی اگر آپ اپنے کو بیمار تصور کرتے ہیں تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر آپ کو ٹھیک نہیں کر سکتا. آپ کو خود محسوس ہونا چاہیے کہ آپ ٹھیک ہیں، اور جنات کا اثر نہیں ہوتا. ویسے اگر آپ ایسی جنات کا اثر رکھتے ہیں تو اپنے گھر میں اگر آپ کے پاس شوہر ہیں یا ہیں، آپ اسے کہیے کہ آپ کے کان میں 4 قل پڑھ کر کے دم کریں، خاص کر سورہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کے کان میں کریں، اور کہیں کہ تم کو اہل بیت علیہ السلام حکم دیتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر کے چلے جاؤ. جی تو اگر ایک امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں ایسے ایک شخص آیا تھا تو امام نے کہا جا کے اس کے کان میں کہنا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام حکم دیتے ہیں کہ مجھ کو چھوڑ کر کے چلے جاؤ. تو آپ خود سے تو نہیں، دوسروں سے کہیے جو آپ کے کان میں 4 قل پڑھیں اور کہیں کہ امام تم سے حکم دیتے ہیں کہ تم چھوڑ کر کے چلے جاؤ. تو انشاءاللہ اگر خدا نخواستہ جنات ہے تو ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم مولانا صاحب. ہمارا سوال یہ ہے، ہم پڑھائی کرنا چاہتے ہیں مگر ہمارا پڑھائی میں دل نہیں لگتا. ہم کام اچھے سے کر لیتے ہیں، تو بتائیے ہم کیا کریں؟ ہمارے سوال کا جواب ضرور دیں. خدا. پڑھائی میں دل نہیں لگتا، کیا کریں؟ میرے خیال ان کا دل پڑھائی میں نہ لگنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ جب اسکول میں جاتے ہیں تو توجہ سے سمجھ بالکل. اگر آدمی ایک کتاب ایسی اٹھا کے پڑھے جو نہ سمجھ سکتا ہو تو اس کا دل اس میں نہیں لگتا. جی جو سمجھ میں آئے تو اس کا دل لگتا ہے. تو ان کو اپنے اسکول میں توجہ کے ساتھ جانا چاہیے اور اپنے کتابوں کے مطالعے، جس وقت یہ کتاب کے مطالب کو قاعدے سے سمجھنے لگیں گے وہ اس کا خود بخود دل لگنے لگے گا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے اگر خدا نخواستہ آپ کا دل نہیں لگتا، کام میں دل لگتا ہے، تو جس کام میں دل لگتا ہے اس کام کو دل لگا کے کریں. آپ ماسٹر بنیے کسی نہ کسی فیلڈ میں، کسی نہ کسی ٹیکنیکل میں. وقت کو کھیل کود میں وقت لگتا ہے. کام کون سا اچھا کام آپ سے، جو بھی کام ہے، الیکٹریشین ہے، پلمبرنگ ہے، سول انجینئر بھی کام سیکھ لیے، وہ بھی ایک اچھا کام ہے، کا انجام دے سکتے ہیں. لیکن پڑھائی پر دل اس وقت لگے گا جب آپ توجہ کے ساتھ اسکول میں جا کر کے سبق کو، لیسن کو پڑھ کے آئیں گے، سمجھیں گے، تو آپ کا دل پڑھائی میں لگے گا. شکریہ آغا. آپ فرمائیے، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم صاحب. میں محمود بول رہا ہوں، چھولت سادات اتر پردیش سے. یہ لائف انشورنس کرانا مولانا صاحب یہ صحیح ہے یا نہیں؟ جو ہم لوگ لائف انشورنس کراتے ہیں وہ صحیح ہے؟ شکریہ. انڈیا میں ہم جو لائف انشورنس کراتے ہیں کیا یہ صحیح ہے، جائز ہے؟ ہماری فقہ کے اعتبار سے لائف انشورنس صحیح ہے. جی
شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم مولانا صاحب. مولانا صاحب، عالم کے بیچ میں اور مامون کے بیچ میں کتنا فرق ہونا چاہیے؟ غالباً یہ پوچھ رہے ہیں کہ نماز میں امام جماعت اور مامون کے پیچھے کتنا فرق ہونا چاہیے؟ 1 سے 2 فٹ کا فرق ہونا چاہیے. جی بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم مولانا صاحب جاوید بھائی. میرا سوال یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے شہادت کے بعد واقعہ کربلا جب ہو گیا تو اس کے بعد میں محمد حنفیہ نے اپنی امامت کے لیے اعلان کیا تھا، تو اس طرح کی بات سنی گئی ہے، کنفرم نہیں ہوں، اس کو واضح کرنے کی مہربانی کیا جائے گا. اس کا محمد حنفیہ نے زین العابدین اسلام کو رہتے ہوئے امامت کے لیے چیلنج کیا تھا. خدا حافظ. حضرت محمد حنفیہ ابن علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے دعویٰ امامت کیا تھا بعد شہادت سید الشہداء علیہ السلام. کیا یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیے بات تو بالکل صحیح نہیں ہے، کیونکہ محمد حنفیہ علی علیہ السلام کے فرزند تھے، امام حسین کے بھائی تھے، اور امام حسین نے ان کو اپنا ولی قرار دیا تھا، وصی قرار دیا تھا جب کربلا کے میدان میں جا رہے تھے. یہ مسائل کبھی کبھی باتوں کو وضاحت کرنے کے لیے ہوتے ہیں. جی. بقیہ اماموں کی جب شہادت ہوئی تو ان کی شہادت پر بہت سے لوگ موجود تھے جو امام سے پوچھتے تھے کہ آپ کے بعد امام کون ہوگا، اور امام اپنے بعد کے امام کا تعارف کرا دیتے تھے. امام حسین السلام کی شہادت ایسے حالات میں ہوئی کہ وہاں کوئی موجود نہیں تھا جس سے امام تعارف کراتے. جو لوگ تھے وہ خاندان والے تھے، بقیہ کوئی وہاں پر موجود نہیں تھا. تو مسئلہ یہ تھا کہ کس طرح سے تعارف کرایا جائے کہ امام حسین کے بعد امام وقت حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اس کے لیے یہ کام کیا گیا. اس میں دعویٰ نہیں تھا، جیسے قرآن میں جناب داؤد کے بارے میں ہے جی کہ 2 فرشتے لڑتے ہوئے آئے کہ میرے پاس 99 بکریاں ان کے پاس، میرے پاس ایک ہے اس کو 99. جناب داؤد کا یہ کوئی قصہ نہیں تھا، خالی جناب داؤد کو متوجہ کرنے کے لیے کام کیا گیا تھا. جی. تو جناب محمد حنفیہ اور امام علیہ السلام نے یہ بات طے پائی کہ ہم حج کے موقع کے اوپر جا کر یہ بات کریں اور حجر اسود سے گواہی مانگیں کہ امام برحق کون ہے. جی. تو صرف لوگوں کو حق کی طرح متوجہ کرنے کے لیے یہ سوال پیش کیا گیا تھا. جی. ورنہ جناب حنفیہ امام علیہ السلام کی امامت کے قائل تھے اور کسی طرح انہوں نے امامت کا دعویٰ نہیں کیا ہے. وہ صرف کبھی کبھی سوال اس لیے ہوتا ہے کہ بات کی وضاحت کے لیے سوال کیا جاتا ہے. جی. سوال کرنے والے کو جواب پہلے سے معلوم ہوتا ہے، لیکن دوسروں کی خاطر جناب محمد حنفیہ نے سارا کام اس لیے کیا تھا کہ حج کے موقع پر سب کو پتہ چل جائے کہ امام برحق کون ہے. شکریہ. اگلا سوال دیکھتے ہیں کہاں سے. السلام علیکم جاوید بھائی. مولانا صاحب میرا سوال یہ تھا، جب ہماری شادی ہوئی تھی تو اس وقت ہماری عمر جو تھی 20 سال تھی، تو اس زمانے میں ہم لوگ اتنے سمجھدار بھی نہیں ہوتے تھے، گھر والوں کی گارجین کی مرضی سے ہی سب ہوتا تھا. نکاح کے وقت میں بھی ہمیں یاد ہے 14,005 اثر فیصد پر میرا نکاح کیا گیا. اس وقت اثر فیصد تو ہم نے دیکھا نہیں تھا، نہ ہم نے کبھی نظر آئی تھی اثر فیصد اور اس کی قیمت کیا ہوتی تھی، لیکن گھر والوں نے 14,005 اثر فیصد تو اس وقت کر دیا تو نکاح میں. اب ہمیں جب دن مہر کا واپس کرنے کی بات ہوگی وائف کو 14,000 روپیہ تک ہم کر سکتے ہیں، لیکن یہ 5 اثر فیصد کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ بچے تھے نہ چنے تھے نہ کبھی ہوا تھا، لیکن کرا دیا لوگوں نے، کر دیا جائے. میں وضاحت اس میں زیادہ طلب کروں گا کہ 1947 سے تو ہندوستان میں، اس سے پہلے مجھے علم نہیں ہے، اشرفی کا کیا رواج تھا، کیونکہ سکہ رائج الوقت ہونا چاہیے. تو جو اشرفی کی شرط تھی مہر میں، کیا صحیح تھی؟ اس میں مسئلہ یہ تھا، اشرفی کی شکل نہیں تھی، مسئلہ یہ تھا کہ 5 تولہ سونے کی بات تھی. جی. ایک اشرفی 1 تولے کی ہوتی تھی. اچھا. تو مسئلہ یہ ہوا کہ 14,000 روپے اور 5 تولہ سونا. جی. تو وہ ایک اشرفی 1 تولے کے برابر ہوا کرتی تھی اس زمانے میں. جی. تو اس بنا پر یہ اشرفی اس لیے رکھا جاتا ہے کہ وہ جیسے ابھی ایران میں سکے باہری ہیں. جی. تو وہ سکے چلتے نہیں، لیکن مارکیٹ میں سکے نہیں ہیں، لیکن وہ سونے کے سکے ہیں جو مارکیٹ میں پائے جاتے ہیں. جی. وہ سونے کی شکل میں ہیں. تو اس صورت میں ہے کہ آپ کو 14 روپے دینا ہے اور 5 تولہ سونا دینا ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بیوی کا حق ہے. جی. اگر بیوی معاف کر دے تو آپ کو کچھ بھی نہیں دینا پڑے گا. جی. اور نہیں معاف کر دھیرے دھیرے ادا کر دیے، کیا کرنا.
اور اگر آپ صاحب حیثیت ہو تو بالکل ادا کیجیے. بالکل ادا کیجیے، بالکل ادا کیجیے کہ کائے کو کسی کا حق اپنے ضبط میں رکھے ہوئے. شکریہ آغا. اگلا سوال. السلام علیکم، میرا نام زلیخا بیگم ہے، میں کلکتہ سے بول رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے، جو رجب کا آج 5 تاریخ ہے، 5 تاریخ ہو گیا لیکن میں بھول گئی تھی، روزہ نہیں رکھ پائی. کیا میں 6 تاریخ سے روزہ رکھ سکتی ہوں؟ یہی سوال ہے میرا. بارہا یہاں سے علماء کرام نے فرمایا ہے کہ جس کے ماہ مبارک رمضان کے روزے قضا ہیں وہ مستحب روزے نہیں رکھ سکتا، لیکن ماہ رجب المرجب اور ماہ شعبان المعظم میں اگر جو روزے رکھتے ہیں سنت روزے ہوں یا قضا روزے ہوں تو یہ اگر 5 تاریخ تک نہیں رکھ پائیں تو اس کے بعد رکھ سکتی ہیں. بالکل رکھ سکتی ہیں. بالکل رکھ سکتے، بلکہ رکھنا چاہیے. رجب میں جو آدمی 3 دن روزے رکھے گا خدا اس کے لیے جہنم کی آگ کو حرام قرار دے گا. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم، ریان بات کر رہا ہوں ممبئی سے. مولانا والدہ جو ہے ہماری وہ حجاب کرتی ہے، مطلب 70-75 سال عمر ہو گئی ہے، تو وہ حجاب میں رہتی ہیں اور جب راستے میں جاتی ہیں تو حجاب کی وجہ سے وہ گر جاتی ہیں، تھوڑا سا مطلب سنبھل نہیں پاتی ہیں. میں منع کرتا ہوں کہ بھائی حجاب مت کریے، نارمل پہنیے، کچھ دوپٹہ جو بھی ہے، کیونکہ آپ کو تکلیف ہو جا رہی ہے، گر جا رہی ہے. میں ان کو منع کرتا ہوں حجاب نہ کرنے کے لیے کیونکہ وہ گر جا رہی ہیں. کیا یہ صحیح ہے؟ ہمارے یہاں حجاب کا تصور جو ہے پورا برقع، اور جو خواتین کرتی ہیں برقع پہنتی ہیں تو وہ بعد میں بھی اس کو اتارنا پسند نہیں کرتی ہیں. شریعت کیا کہتی ہے؟ یہ ضعیف ہو گئی ہیں اور برقع نہیں اوڑھ پاتی، گر جاتی. دیکھیے مسئلہ حجاب کے لیے برقع یا نقاب نہیں ہے. جی، اصل حجاب اپنے بالوں کو چھپانا اور اپنے گردن کو چھپانا ہے، ہاتھوں کو چھپانا ہے. یہ آپ کسی چیز سے بھی کر سکتے ہیں، نقاب کا مسئلہ نہیں ہے. یعنی آپ ان کے لیے ایسے کپڑے بنا سکتے ہیں جس میں پہاڑ کے جائیں اور وہ ان کو چلنے میں دشواری نہ ہو. آپ ان کو حجاب سے منع نہیں کر سکتے، حجاب سے آپ منع نہیں کر سکتے، بلکہ آپ ان کا ایسا استعمال کریں، ایسی چیز بنائیں. ایسے کپڑے آج کل آ رہے ہیں، ڈیزائن بنائیں کہ وہ پہنے بھی رہیں، ان کا سر بھی پورا ڈھکا رہے، بال بھی چھپا رہے، گردن بھی ڈھکے رہے، اور اس کے بعد جتنی اجازت دی گئی نماز میں چہرے کو اتنا چہرہ کھلا رہے. تو اس کے لیے آپ کو نقاب یا برقع کی ضرورت نہیں ہے، آپ کوئی ایسا دوسرا بھی لباس بنا سکتے ہیں جس سے یہ کام ہو جائے. شکریہ آغا. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، فرمائیے. السلام علیکم حضرت، میں عثمان بول رہا ہوں. میرے پاس اچھے خاصے پیسے ہیں لیکن کتنے لاکھ کے اوپر حج واجب ہے وہ بتائیے. یہ بہت پیسہ ہے ان کے پاس ماشاءاللہ، لیکن کتنے لاکھ پر حج واجب ہے؟ حج لاکھ پر واجب نہیں ہے. اگر آپ کو اتنے پیسے ہیں کہ جو آپ حج کے اخراجات پورے کر سکتے ہیں، جی، اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ حج کمیٹی سے جا سکتے ہیں تب بھی آپ پر واجب ہے. اور اتنے پیسے ہیں کہ آپ پرائیویٹ ٹور پر جا سکتے ہیں، یعنی حج کے اخراجات اگر آپ برداشت کر سکتے ہیں اور اتنے پیسے ہیں کہ آپ حج کے اخراجات برداشت کریں، اور جتنی دیر تک آپ حج میں جائیں اس دن تک آپ کے گھر کے خرچے پورے ہو سکتے ہوں تو آپ پر حج کرنا واجب ہے. اللہ اکبر. اگلا سوال لیتے ہیں. السلام علیکم جناب مولانا صاحب اور جہد بھائی. آج اگر سوال کی بات کریں تو وہ علم کے بارے میں. سوال ایک کہاوت ہے، اگر علم حاصل کرنے کے لیے چین بھی جانا پڑے گا تو علم حاصل کرو. لیکن یہ کون سا علم حاصل کرنے کے لیے چین جانا ہوگا؟ مولانا صاحب مجھے معاف کرنا اگر کسی جگہ پر ہم سے کوئی غلطی ہوگی. یہ دنیاوی تعلیم ہے، اس کے لیے لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں. اب سوال یہاں پر یہ ہے، آخرت کی تعلیم کی طرف لوگ کم توجہ دیتے ہیں. ماں باپ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بچے کو کیا ضروریات مہیا کرتے ہیں، لیکن آخرت کی تعلیم کے لیے بچے کے ساتھ کچھ بھی تیار نہیں ہے. مولانا صاحب اس پروگرام کی وجہ سے ان تمام ماں باپ کو آگاہ کرے کہ کیا ٹھیک ہے کیا ٹھیک نہیں ہے. کافی مسئلہ. روایت ہے علم حاصل کرنا اگر ہو چین تک جانے کے لیے کہا گیا ہے، تو اس میں جو آج ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے کہ دینی علم اور دنیاوی علم، تو کیا دنیاوی علم دینی علم نہیں ہے؟ دیکھیے یہاں تک چین جانے کی معصوم کے اس سے مراد معرفت نفس سے اپنے نفس کو پہچاننا. جی. اور چین میں ایک علامت بھی نہیں، اگر تم کو دور ترین جگہ پر جانا پڑے تب بھی علم حاصل کریں، دور ترین جگہ پر چلے جاؤ. دیکھیے مسئلہ دین کا آخرت کا ایک ہر وہ کام
جو خدا بند عالم کی خوشنودی کی خاطر اور اس کے احکام کے مطابق عمل کیا جائے وہ دین اور آخرت کا کام ہے۔ ہر وہ کام جو خدا کی تعلیمات سے ہٹ کر کے اور خدا کے لیے سے نہ کیا جائے وہ کام دنیا کا کام ہے۔ فرض کیا آپ نماز اللہ کا کام ہے، لیکن اگر یہی نماز اللہ کے لیے انجام دی جائے تو آخرت کا ذریعہ ہے۔ بے شک لیکن یہی نماز اگر ریاکاری کے لیے سے ساتھ پڑھی جائے تو نماز باطل ہے، خدا سے دوری کا ذریعہ ہے۔ ہر وہ علم جو انسان خدا کی خاطر حاصل کرے اور اس علم کا مقصد خدا کے بندوں کی ہدایت ہو، وہ علم آخرت ہے۔ ورنہ وہ آدمی فرض کے جو علم دین حاصل کر رہا ہے، فرض کے کوئی آدمی قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن سکھا رہا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن تاکہ لوگوں میں ہم مشہور ہو جائیں، اس کے ہم کو پیسے ملیں، تو یہ شخص یہ قرآن کا کام آخرت کا کام نہیں، یہ دنیا کا کام۔ جی کوئی بھی کام ہو، آپ علم دین کے بعد جو بھی کر رہے ہیں، ہم مجلس پڑھ رہے ہیں یا دوسرے کام کر رہے ہیں، اگر ہماری نیت ہے تو وہ چیز جو کسی کام کو آخرت کا کام قرار دیتی ہے وہ نیت ہے۔ اگر کوئی آدمی ڈاکٹری اس لیے کر رہا ہے کہ میں ڈاکٹر بن کر کے بندگان خدا کی مدد کروں، ان کا علاج کروں، تو یہ ڈاکٹری بھی آخرت کا کام ہے۔ بے شک جی، یہ بھی دینی کام ہے۔ یہ بھی دینی کام ہے۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، فرما دیجیے آپ بھی۔ مولانا صاحب السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ کیا مرنے کے بعد قبر میں جو سوال ہوگا اور وہ کسی جاہل ہے، اس کو نہیں پتا ہے، تو اس کا کیا ہوگا، وہ کیسے جواب دے گا؟ السلام علیکم۔ جو دین سے جاہل ہے، دین نہیں جانتا، قبر میں جب سوال ہوگا وہ کیسے جواب دے گا؟ اسی لیے شریعت نے دین سیکھنے کو واجب قرار دیا ہے۔ جی، دین سیکھنا واجب ہے، اور جب انشاءاللہ امام ظہور فرمائیں گے تو باقاعدہ جو لوگ 20 سال ہوں گے ان کو علم نہیں حاصل ہوگا، ان کو سخت سزائیں دی جائیں گی۔ تو آپ کو جب وہ آدمی جس کو امتحان کا یقین ہے اس کی تیاری تو کرنا چاہیے۔ بے شک۔ اب آپ نے تیاری نہیں کی تو آپ کو امتحان کیسے دینا پڑے گا؟ جب آپ کا امتحان ہے اور یقینی امتحان، آپ کو تیاری کرنا چاہیے۔ تو جب پتہ ہے کہ قبر میں سوال دین کے بارے میں ہوگا تو دین کو سیکھنا چاہیے، خود سے بہانے سے کام نہیں چلے گا۔ شکریہ۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں کس کا ہے۔ میں بریلی سے بول رہی ہوں، کلیم بانو۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرے شوہر مولا علی کے لیے نام لینے سے منع کرتے ہیں اور عزاداری میں جانے سے منع کرتے ہیں، اور کہتے ہیں میرا کہنا نہیں مانو گی تو جہنم میں جاؤ گی، بتاؤ ایسے میں کیا کروں؟ ان کے شوہر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لینے سے منع کرتے ہیں، مجالس اعضاء میں جانے کے لیے منع کرتے ہیں، کہتے ہیں اگر میرا کہنا نہیں مانو گی اس سلسلے میں تو جہنم میں جاؤ گی۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ میں بہت ادب سے عرض کروں، فیصلہ آپ کو شادی سے پہلے کرنا چاہیے تھا۔ جی جی بے شک، یہ فیصلہ آپ کو شادی سے پہلے کرنا چاہیے تھا جی کہ آپ کس کے ساتھ شادی کر رہی ہیں۔ اور اگر یہ مسئلہ یہ تھا کہ جس وقت آپ نے شادی کی اس وقت آپ کے شوہر کا مزاج یہ نہیں تھا، بعد میں کسی کی تبلیغات سے، کسی کے کہنے سے متاثر ہو گئے، تو آپ یقین کیجیے آپ مجلسوں میں جائیے، اور البتہ مجلسوں میں جانے کے لیے شوہر کی اجازت ضروری ہے، لیکن علی علیہ السلام کا نام لینے کے لیے کسی کی اجازت ضروری ہے، آپ کو نام لیں، عداوت رکھے گا، وہ سیدھے جہنم میں بے شک جائے گا، اس کو کوئی طاقت جہنم میں جانے سے روک نہیں سکتی ہے۔ اور ہر وہ شخص جو علیہ السلام کی مخالفت کرے گا یا ان سے عداوت رکھے گا، اس کو دنیا کی کوئی طاقت جہنم کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ لہذا آپ علی علیہ السلام کا نام جم کر کے لیجئے، اور اس میں شوہر کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ شکریہ آغا۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میں اللہ سے وعدہ کر لی تھی کہ میں گانے میوزک نہیں سننا چاہتی، لیکن آجو بازو میں گھروں میں میوزک رکھ کر وہ میوزک کانوں میں پڑی تو ہمارا وعدہ ٹوٹ گیا، تو کیا کرنا چاہیے؟ میں انہوں نے وعدہ کیا تھا گانا نہیں سنیں گے اور گانا نہیں سنتی، لیکن اڑوس پڑوس میں گانوں کی آواز آتی ہے، کانوں جاتی ہے، ان کے مطابق کیا ان کا وعدہ ٹوٹ گیا؟ نہیں، گانا سننا کیا جو وعدہ ہے، کان میں آواز کا آنا نہیں ہے۔ اگر کان میں آواز آ رہی ہے اور آپ اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں تو وہ کام حرام نہیں ہے۔ اس کا آواز پر کان دھرنا اور اس آواز کو غور سے سننا حرام ہے، سے کان میں آواز آنا حرام نہیں ہے۔
नाज़रीन इकराम, इसी के साथ जा रहे हैं बहुत ही मुख्तसर से ब्रेक पे। ब्रेक के दरमियान जो बातें बताई जा रही हैं ये भी बहुत ज़रूरी हैं। सुनिए, अभी हाजिर होते हैं।